عزیز ناظرین آداب، مائی چینل بنگلورو آپ کا دلی استقبال کرتے ہوئے پیش کرتا ہے ایک خصوصی رپورٹ۔ ناظرین، آج بروز 16 مئی 2024 HBR لے آؤٹ بنگلورو کی بیریز گروپ آف انسٹیٹیوشن کے ہال میں علماء کرام کی ایک مخصوص نشست منعقد کی گئی۔ اس مجلس کی خاصیت یہ تھی کہ دینی مدارس کے علماء کو جمعیت اوپن اسکول کے ذریعے کرناٹکا ایگزامینیشن بورڈ سے SSLC ایگزام پاس کرنے پر سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی جامعۃ العلماء ہند کے صدر جناب مولانا سید محمود مدنی صاحب دامتم برکتہم تھے۔ آپ نے اپنے خطاب میں دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کا سیکھنا کتنا ضروری اور اہم ہے اس پر روشنی ڈالی۔ خصوصاً دور حاضر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نیچرل سائنس کا سیکھنا اشد ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مدارس کے علماء کو سائنس کے علاوہ جیوگرافی، سائیکالوجی، لا اور سوشل ورک کے بھی نالج حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے کہا کہ جامعیت اوپن اسکول سے ہزاروں طلبہ اور علماء نے SSLC کے لیے داخلہ لیا۔ پہلے مرحلے میں 620 طلبہ اور دوسرے مرحلے میں 617 طلبہ کامیاب ہوئے ہیں اور کئی طلبہ نے تو ڈسٹنکشن تک حاصل کیا ہے۔ اس موقع پر جامعۃ العلماء ہند کے سیکریٹری ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی، پروفیسر عبد الماجد علوی، بیریز گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین سید محمد بیری، مولانا شبیر احمد ندوی وغیرہ نے بھی خطاب کیا۔ کامیاب علماء و طلبہ کو SSLC سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کی اس تقریب میں جناب ثناء اللہ ریٹائرڈ IAS آفیسر، مولانا افتخار احمد قاسمی، مولانا زین العابدین، مفتی شمس الدین بجلی، جناب تفہیم اللہ معروف اور دیگر علماء کرام موجود تھے۔ پیش ہے اس تقریب کی ایک تفصیلی رپورٹ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک، شیئر کریں اور مائی چینل بنگلورو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے کی صورتحال کیا ہے تاکہ ہر اعتبار سے ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ والدین کا مشورہ، جمعیت یوتھ کلب اور اسکاؤٹ اینڈ گائیڈز کا تعارف اور ان کا طریقہ کار پیش کریں۔ جب آپ سروے کر لیں گے تو ایک میٹنگ بلائیں، اس میٹنگ میں آپ جو ہے مکتب کا تعارف بھی کرائیں، مکتب کی اہمیت پر بھی بات کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ جمعیت یوتھ کلب کا بھی آپ ان کے سامنے تعارف کرائیں۔ نمبر 5، مکتب کے داخلہ فارم کے ساتھ ساتھ جمعیت یوتھ کلب کا فارم بھی اسی وقت دے کر بچوں اور 18 سال کی کم عمر کی بچیوں کا داخلہ یہ جو میں نے ابھی کہا کہ عمر بن خطاب مکتب میں بچوں کی ٹریننگ کرائی گئی، وہ مسجد کے صحن میں یعنی مسجد کے باہری حصے میں وہ ٹریننگ ہوئی ہے، کوئی کسی میدان میں بڑی جگہ ہے وہاں پر تو الحمدللہ اسی میں وہ ہو گیا۔ نمبر 7، اگر میدان ہے آپ کے پاس پڑوس میں یا آپ کے مدرسے میں تو اس میدان میں کرائے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ مکتب یا مدرسے کے انتظامیہ اسکاؤٹ ماسٹر کی اور طلبہ کی مکمل نگرانی کریں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ نے کسی ایک لیتے رہیں، وقتاً فوقتاً نگرانی کرتے رہیں اور ضروری اشیاء فراہم کریں۔ کسی بھی دانی دشواری میں صوبائی ذمہ داران سے رابطہ کر کے مسئلہ حل کریں۔ ماہانہ مشورہ کر کے اسکاؤٹ ماسٹر سے ماہانہ کارگزاری حاصل کریں۔ ہر ماہ
گوگل میٹ کے ذریعے صوبائی ضلع جمعیت یوتھ کلب چاہیے 21 سال سے زائد عمر ہو، ان کا آدھار کارڈ ہو، پاسپورٹ سائز فوٹو ہو، رابطہ اور مکمل پتہ ہو، ان پر کوئی مقدمہ نہ ہو، کوئی کیس ان پر نہ ہو، اور وقت کے پابند ہو، مکمل وقت دینا ہو، اور یونیفارم سند اور کام کے اخذ کے سلسلے میں بھی اپنی نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے مکاتب کو جمعیت یوتھ کلب سے جوڑ دیا تو اکابرین کے سامنے جو چیلنجز آئے دور خلفاء میں ہو یا کسی بھی دور میں، تو ان تمام ادوار میں اپنے اکابرین نے زبردست منہ توڑ اس کا جواب دیا۔ اس وقت ہمارے ملک میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ علماء ان پڑھ ہیں عصری تعلیم کے اعتبار سے۔ جمعیت نے اس کا زبردست منہ توڑ جواب دیا ہے۔ آپ خود سنجیدگی سے، ثابت قدمی سے آپ دیکھیے کتنے کم وقت میں ایس ایل سی کا پاس کرنا۔ اچھے اسکول کے لوگ پریشان ہیں کہ ہم 10 سال میں جو سرٹیفکیٹ دلاتے ہیں جمعیت، ارباب جمعیت اس کو 1 سال میں اور بالکل 1 گھنٹے کی روزانہ کی تعلیم میں بہترین انداز سے ان کو ایس ایل سی پاس کرا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس وقت یقیناً ہم قابل مبارکباد ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمارے صدر محترم حضرت سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم اس وقت ہمارے پورے ملک کے ایک فرد کی نگاہ آپ پر رکی ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کے ذریعے سے کتنا کام لے رہا ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، الحمدللہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کام اردو کا، یہ ہمارے اور عوام میں درمیان میں ایک گیپ تھی کہ ہمارے پاس جو علم دین ہے ہم اس کو عوام تک کیسے پہنچائیں۔ یہ صرف سرٹیفکیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، 10th کی سرٹیفکیٹ کا مسئلہ نہیں، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ارتداد تک پہنچ رہا ہے، ایک ایسی یوتھ ہے، ایسے نوجوان ہیں جو بالکل کالج میں، اسکول میں ان کی پروان ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں تک دین پہنچانے کا ایک بہت اہم رول اس 10th کے پاس ہونے سے بھی ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے باتیں ہم کو معلوم ہوئی انڈین کلچر کے تعلق سے، زبان کے تعلق سے، اسی طرح سائیکالوجی کے تعلق سے، بہت سارا ایسا نیا سبجیکٹ جو ہم کو بالکل نہیں معلوم تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے علم دین میں اور دنیا میں ایک بہت فرق ہے، جس کی طرف ہمارے بیری صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ پہلے ہم دنیا کی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن حالات آنے کے بعد اہمیت دینے لگے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب اہمیت دیے تو عصری لوگوں سے بڑھ کر آگے نکل گئے۔ جی ابھی انشاءاللہ ابھی بہت کام کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ الحمدللہ ہم سب مکتب دارالعلوم سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ملک میں دوسرے مسلک کا بھی ہے، اگر ان میں بھی یہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تیسری آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں جو آرمی میں ایک حصہ ہے کہ بہت سارے پنڈت ہوتے ہیں یا دوسرے دھرم کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں ایک شوشہ خدمت کا عربی ٹیچر کا بھی ہوتا ہے جو برسوں سے خالی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان 2 سرٹیفکیٹ کے ذریعے اور علماء حفاظ کی سرٹیفکیٹ کے ذریعے آرمی کے اندر بھی ہمارے لوگ علم دین کی، ایمان کی فکر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسکولز میں جو ٹیچر ہوتے ہیں اردو پڑھانے والے، وہ عام طور سے عام ہی لوگ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ان 2 سرٹیفکیٹ کے ذریعے اسکولوں میں 1000، 2000، 3000 ہمارے بچوں کا جو مجمع ہوتا، اگر 1 گھنٹی دینیات کے نام سے ہر اسکول میں مل جائے، چونکہ اردو گورنمنٹ اسکول بھی ہوتے ہیں، اگر ان اسکول میں ان 2 اہم سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے ہم داخلہ وہاں بھی مل جائے تو انشاءاللہ اسکول کے نوجوانوں میں بھی کافی کام ہو سکتا ہے۔ بہت بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ معذرت کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے بہت تفصیل سے پروجیکٹوں کے بارے میں باتیں آ گئیں۔
بنیادی بات یہ ہے کیونکہ یہاں علماء کا مجمع ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری سماج میں، ہمارے سماج میں یا ہماری ملت میں کیا کیا کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کو کیسے دور کیا جائے گا۔ اگر ہم اپنی کمزوریوں کو، اپنی ویکنس کو پہچانیں گے نہیں تو ان کا علاج کیسے ہوگا؟ کمزوریوں کو پہچاننے کے لیے خود کو پہچاننا پڑے گا۔ انگریزی میں اس کو سیلف اویئرنیس کہتے ہیں، اردو میں اس سے اور آگے کا کوئی جملہ ہونا چاہیے، کیونکہ اردو میں اس کو ہم لوگ معرفت، خود کی معرفت۔ اچھا، جو آدمی خود آگاہی نہ حاصل کر سکا ہو تو وہ پروردگار کو کیسے پہچانے گا؟ مثل مشہور ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا کہ اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو جو ہماری ویکنس ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، ہمیں ان کو پہچاننا ضروری ہے۔ کمزوریوں کو نہیں پہچانیں گے تو ہم جس حال میں ہیں اس حال سے بدلاؤ کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، تو بس اچھائی کی تو ضرورت ہی نہیں، ہو گیا نا اچھا، میں اچھا ہو گیا تو اچھائی کی تلاش، جستجو ختم ہو گئی۔ ختم ہو گئی تو جمود آ گیا۔ جمود آیا تو ترقی کے راستے، دروازے بند ہو گئے۔ اب جب ہم نے یہ مان ہی لیا کہ ہم اچھے ہیں، ہماری کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، تو ہمیں اپنی کمزوریاں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ پوری قوم اس حال میں ہے۔ اچھا، اور لوگوں کو اپنے اور پرائے میں بانٹ لیا۔ جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم لوگ لاشعوری طور پر اپنے اور غیر کے بیچ میں انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ وہ ہمیں تقسیم کریں اپنے اور غیر کے بیچ میں، یہ چیز قرین قیاس ہے، لیکن ہم اپنے اور پرائے کی تقسیم کریں، یہ بعید قیاس ہے، بعید از قیاس ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو ہم غیر سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا مخاطب ہے، مدعو ہے۔ جس کو ہم، جو ہمارا مدعو ہے، ہمارا مخاطب ہے، وہ غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ غیر ہو گیا تو ہمارا مدعو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، کسی حال میں ہو، اس کے بدلاؤ کا سفر اب ہمیں، اب اس کو اپنا بنائے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یا تو ہم یہ مان لیں کہ ہمارا وجود بے معنی ہے، یہ مان لیں کہ ہمارا وجود بے معنی ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، یا یہ طے کر لیں کہ ہمارے وجود کی دنیا انسانیت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہائی اسکول کرنا ایک کمال ہے، ایک درجے کا کمال ہے۔ اب یہ کہتے ہیں، جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ چھوٹی سی مدت میں ایسا رزلٹ آ جانا، تو میں کہتا ہوں جس نظام کے تحت تعلیم کا سلسلہ قائم کیا گیا، جس کو دینی تعلیم کہتے ہیں، ہمارے بیری صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور مجھے اس سے ایک حد تک اتفاق ہے
بیری صاحب کی اس بات سے کہ تعلیم تو تعلیم ہے. تو یہاں دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے مدرسوں میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی ایک نظام ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی ایک نظام ہے. موجودہ زمانے میں تقریباً 100% تعلیمی ادارے اس تربیت کے نظام سے محروم ہیں. یہ ایک بڑا لیک ہے. تعلیم اگر قابلیت پیدا کرنے کے لیے حاصل کی جائے تو بہت اچھی بات ہے. اب قابلیت کیا ہے؟ قابلیت ہے انسان کا سچا ہونا، ایماندار ہونا، شریف ہونا، ملنسار، متواضع، ہمبل ہونا، اس کا دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اس کا موجود رہنا، یہ ہے قابلیت. حساب کر لینا اکیلا قابلیت نہیں. سائنٹسٹ ہو جانا اکیلے میں قابلیت نہیں ہے. وہ اگر سچا ہے، ایماندار ہے، شریف ہے، ملنسار ہے، متواضع ہے، ہمبل ہے، دوسروں کا ہمدرد ہے، تو وہ ایک کامیاب انسان ہے. لیکن اگر ان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا فقدان ہے یا ساری چیزوں کا فقدان ہے تو وہ فیل ہے. جب شروعات ہوتی ہے تعلیم کی تو میں تعلیم کا، عصری تعلیم کا بالکل یعنی مخالف نہیں ہوں، بلکہ وہ ضروری چیز سمجھتا ہوں. کیوں؟ یہ جو مدرسے کے طلبہ کو ہائی اسکول اور 12th کرانے کی بات کر رہے ہیں، میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے، بزرگوں سے، سب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر منیمم 10th لیول کی نیچرل سائنس، جغرافیہ اور اس جیسے کچھ علوم جن کا نام نہ لیں، کچھ ہیں، کچھ کہیں کچھ ہوں گے، کہیں کچھ ہوں گے، نیچرل سائنس اور جغرافیہ اور اس جیسے کچھ اور علوم کو اگر 10th لیول کا انڈرسٹینڈنگ، 10th لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے علماء کے پاس نہیں ہوگی تو وہ صحیح معنوں میں عالم کہلائے جانے کے قابل نہیں بن سکیں گے. عصر حاضر میں، موجودہ زمانے میں ہم لوگوں نے علوم کی تقسیم کی ہوئی ہے. ایک مقصد والا علم ہے. مقصد کیا ہے؟ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینا، سمجھ لینا، اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جانا. اس جگہ تک پہنچانے کے لیے ہمارے درس نظامی میں بھی بہت سارے علوم ایسے ہیں جو علوم عالیہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. انگلش میں کیا کہیں گے علوم عالیہ کو؟ نہیں، ہاں، ٹول کے طور پر، یعنی وہ جی نو، اس کو ٹول کے طور، مثلاً بہت سارے علوم ایسے سکھائے جاتے ہیں مدرسوں میں جن کو ہم دینی علم نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ دین کو جی سبسٹیٹیوشنل نالج. ہم اس کو سیدھا، میں اس کو اور آسان سے کہہ دیں، اس کو انگریزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الائڈ نالج. اسی طرح سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر آپ نیچرل سائنس کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن کے بہت سارے حصے ایسے رہ جائیں گے جو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. ضرورت نہیں ان کے سمجھنے کی، مسائل سمجھ لیے آپ نے، قرآن کے احکامات سمجھ لیے، بس کافی ہے. لیکن اگر قرآن کی مسئلے کو نہیں سمجھے گا تو مسئلے کا جو وسوسہ ہے اس کو کیسے مٹائے گا اپنے نوجوان سے، بیری صاحب کے بچوں سے یا بچوں کے بچوں سے، جو نیکسٹ کے بعد نیکسٹ اگلی جنریشن آنے والی ہے. تو ہمارے علماء کو دینی خدمت کے لیے
اپنی اگلی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے عصری علوم میں سے بہت سارے علوم کا سیکھنا ضروری ہے، چاہے وہ ہائی اسکول کر کے سیکھیں چاہے بغیر ہائی اسکول کیے سیکھیں، سیکھنا ضروری ہے، ورنہ تو آپ سمجھا نہیں پائیں گے، بچوں کو نہیں سمجھا پائیں گے، اپنی آج کی نسل کو نہیں سمجھا پائیں گے۔ تو یہ ایک ہماری ضرورت ہے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں 4-5 بڑی بنیادی ضرورتیں، پتہ نہیں نیاز صاحب نے اس کے اوپر اپنے پریزنٹیشن میں بات کہی ہے نہیں کہی ہے، نیکسٹ لیول پہ جو جانا ہے ہم کو نہیں کہی ہے، تو میں ایک بات جلدی سے کہہ دوں لمبی نہیں ہو کہ دین کی بقا ہمارے ارادے، عزائم اور جہد مسلسل یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اس میں سب سے بنیادی کردار جہد مسلسل کا ہوتا ہے، لگاتار کوشش کرنی ہے بغیر تھکے۔ ہم ایسے مسافر ہیں جس کو چھاؤں میں بیٹھ کے آرام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ زمانہ جیسے بدلاؤ زمانے میں آ رہا ہے، پچھلے 2000 سالوں میں جتنے بدلاؤ آئے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بدلاؤ پچھلے 1 سال میں آ گئے۔ وہ بدلاؤ جن بدلاؤ کے بارے میں سائنٹسٹ بھی نہیں سوچا کرتے تھے، اس طرح کے بدلاؤ آئے ہیں کمپیوٹر سائنس میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے۔ تو زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ اتنی تیز بدلاؤ کے بیچ میں آپ کو زمانے کو غلط رفتار پکڑنے سے روکنا ہے۔ صحیح رفتار ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن غلط رفتاری کے اوپر بریک لگانا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ انبیاء کے وارثین کی ذمہ داری ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے، کیونکہ یہاں کچھ طلبہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور ایسے علماء بھی ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے ارادہ کر کے، کوشش کر کے، محنت کر کے، شرم کو، عار کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہائی اسکول کیا، تو یہ مطلب یہ بڑا کارنامہ ہے، یہ ان کا، ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، ان کا کمال ہے۔ اچھا رزلٹ اگر لے کے ہمارے بچے آ رہے ہیں مدرسے کے لوگ، تو وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا فوکس بنایا ہے۔ یہ اس تعلیم اور اس تربیت کا کمال ہے کہ بچوں میں وہ فوکس ڈیولپ کر دیا ہے۔ تو جو صلاحیت ہمارے بچوں میں لگاتار محنت کر کے پیدا ہو گئی ہے، اس صلاحیت کا دنیا نے ابھی اس صلاحیت کو دیکھا ہی نہیں۔ جو علوم قرآنیہ ہیں یا جو بھی علوم ہیں ہمارے یہاں، ان علوم کے لیے جس طرح ہمارے اساتذہ اور مدارس محنت کراتے ہیں، موجودہ زمانے کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس طرح کی محنت کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ ان محنتوں کے ساتھ ان کی ایک تربیت ہوتی ہے، اس تربیت میں بہت کمی ہے، میں یہاں تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بڑی خوبی ہے، اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ادب سکھایا جاتا ہے جو ہمارے گھروں سے بھی نکل گیا ہے۔ وہ ادب عجیب چیز ہے، اس ادب کو مدرسے سے کھونا نہیں چاہیے۔ البتہ مدرسے میں جو کمیاں ہیں ان کا تذکرہ بھی ہمیں ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم اگر محاسبہ کرتے رہیں گے تو ہم بہتر ہوں گے۔ کچھ چیزوں کی طرف بیری صاحب نے اشارہ کیا، تو ہمیں بیری صاحب کی شکل میں ایک ایسا مخلص آدمی ملا ہوا ہے جو ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنز بتا رہے ہیں، وہ ہم سے کیا امید کرتے ہیں۔ وہ جتنے لوگ اس ملک میں یا دنیا میں علماء سے اختلاف کرتے ہیں، میں سب کو اپنا اور علماء کا ہمدرد مانتا ہوں۔ یہ تو ہیں ہی ہیں ہمدرد، ان کی بات چھوڑیے، اور بھی لوگ ہیں جو بنا اپریسیشن کے، بنا ریکوگنیشن کے سرے سے خارج کرتے ہیں، میں ان کو بھی ہمدرد مانتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کچھ لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو ہمیں توجہ دلائیں گے تو ہمارے پاس بھی جمود آ جائے گا. تو جمود کو اگر توڑنا ہے تو اور کوالٹی امپروو کرنی ہے, یعنی اگر ہم موازنہ کریں گے عصر حاضر کے انسٹیٹیوٹس کا اور اپنے انسٹیٹیوٹس کا, تو ہمارے ان سے بہت کم ریسورسز میں ان سے بہت بیٹر رزلٹ دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو جو ہونا چاہیے وہ ہونے کی طرف ہم کو بڑھنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا, اپنی کمزوریوں کو یا تو خود سے دیکھیے یا اپنے ہمدردوں سے سنیے وہ کیا دیکھتے ہیں ہم کو, وہ ہم سے چاہتے کہاں ہیں. اگر ان کی چاہت کو ہم 100% پورا نہیں کر سکتے تو بھیا 20% تو پورا کرنے کے راستے پہ چلے. اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ نظام لانے کی کوشش ہو رہی ہے. کتنا ہم کر پائیں گے ہمیں نہیں معلوم, ہمیں بالکل نہیں معلوم ہے ہم کتنا کر پائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے تو وہ کام لے لیں گے. اگر آپ سے ہم سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں مدرسوں کے ذریعے سے, مسجدوں کے ذریعے سے, جماعتوں کے ذریعے, جمعیتوں کے ذریعے, تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور آئے گا, اللہ تعالیٰ کسی اور کے سر پہ تاج رکھ دیں گے. وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے ذمہ رکھا ہوا ہے کام. تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ ہائی اسکول اور 12th کرانا یہ شروعات ہے. مجھے ایسا عالم چاہیے جو مسجد میں واعظ بھی ہو, خطیب بھی ہو, امام بھی ہو, مؤذن بھی ہو, مکتب کا معلم بھی ہو اور سوشل ریفارمر بھی ہو, سوشل ورکر بھی ہو. سوشل ورکر کیسے ہوگا؟ تو اسے سوشل ورک کی تعلیم حاصل کرنی ہے. اسے ہم بیچلر آف سوشل ورک بنائیں یا بنے اور پھر ماسٹر آف سوشل ورک بنائیں. بہت سارے ماسٹر آف سوشل ورک ہمارے پاس ہیں, ہم نے اس وقت ابھی جمعیت میں بھی شامل کیے ہیں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر ایک عالم میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو جس طرح سوشل ورک کا کام وہ کر سکتا ہے شاید ہی دنیا میں کوئی دوسرا کر سکے. جو اپرچونٹی اس کے پاس ہے, اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, اس کی بات میں ایک وزن ہے. چھوٹا سا ہی طبقہ صحیح امت کا اس کی بات سنتا ہے. اب اگر وہ امت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے امت کی پرابلمز میں تو وہ انبیاء کا حقیقی وارث بن جائے گا. جب تک وہ امت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا وہ حقیقی وارث نہیں بن سکتا. معاف کریے گا مولانا, اگر وارث بننا ہے تو ہمیں اس عورت تک پہنچنا ہے, اس بچے تک پہنچنا ہے جو شراب کے نشے میں مبتلا ہو گیا ہے یا ہونے کے کگار پہ ہے, کنارے پر ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, میں مثالیں بیان کر کے وقت ضائع نہیں کروں گا. تو ہمیں سوشل ورکر چاہیے, ہمیں لا کی انڈر اسٹینڈنگ والے لوگ چاہیے جو کم سے کم لائر کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ یہ جھگڑا جو چل رہا ہے یا ہمارا جو قانون کا وکیل جو یہ ہماری طرف سے لڑ رہا ہے وہ صحیح لڑ رہا ہے یا غلط لڑ رہا ہے. تو ہمارے علماء کو, مدارس کے لوگوں کو لا کرنا چاہیے. کچھ لوگ لا کریں گے, کچھ لوگ سوشل ورک کا کریں گے, کچھ لوگ ٹرین سرٹیفائڈ کوالیفائڈ ٹیچر بنیں گے. ہمارے ہاں سے سب سے زیادہ لوگ ٹیچر بنتے ہیں, جس میں بھی ذرا صلاحیت ہوتی ہے وہ ٹیچر بنتا ہے. اب اگر آپ نے نفسیات سائیکولوجی نہیں پڑھی ہے, خاص طور سے چائلڈ سائیکولوجی سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو آپ اتنے کامیاب معلم نہیں بن سکتے. اور معلم ہونا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے, آپ نے فرمایا انما بعثت معلما. تو اگر ہم ایسے معلم پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو نفسیات کو بھی سمجھتے ہوں بچوں کی, تو کیا کہنا.
سبحان اللہ. وہ دونوں طرح کے چیلنج کو دیکھے گا, انٹرنل کرائسس کو بھی دیکھے گا اور ایکسٹرنل کرائسس کو بھی دیکھے گا. کیونکہ مدرسوں والوں کے سامنے یہ بات اب آنے والی ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیچر ہیں وہ کوالیفائڈ ہیں ہی نہیں. حالانکہ ہم سے بیٹر ٹیچر نہیں ہے لیکن کوالیفائڈ نہیں ہے, یعنی ان کی نظر میں سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ان کو سرٹیفکیٹ سے مطلب ہے وہ ٹیچر بھلے رشوت دے کر کے ٹیچر بنا ہو. برائی نہیں کر رہا ہوں کسی کے لیے, سسٹم کی پرابلم ہے. تو ہمیں قانون جاننے والے چاہیے, ہمیں سوشل ورکر چاہیے, ہمیں انسٹیٹیوشنل مینجمنٹ کے لوگ چاہیے. مدرسوں کی بات مولانا نیاز فاروقی صاحب بہت ساری کر رہے تھے جب میں آیا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ کے ادارے میں اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو آپ فیل ہیں, ناکام ہیں. شفافیت کے اوپر پوری توجہ دینی ہے. دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, آخری نبی ہیں, اور صحابہ کرام کے بیچ میں وہ یعنی صحابہ کرام کو ان کے ساتھ کیسی محبت عقیدت تھی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں, ہے نا. سب کچھ, ابھی میں مدینہ منورہ میں تھا پچھلے ہفتے, تو میں نے دربار میں حاضری دی, سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا. اب میں نے ایک بات کہی ہے وہاں, آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے کہا جی ہم تو اللہ میاں کو جانتے نہیں تھے, نہ دیکھتے نہ جانتے تھے. آپ نے کہا کہ اللہ میاں ایک ہیں, ایسے ہیں, ایسے ہیں, ایسے ہیں, ہم نے سب مان لیا اور ہم بہت گنہگار ہیں, بہت خراب ہیں. بس آپ وہاں, ہم نے آپ کی بات مان کر اللہ میاں کو ایک مان لیا ہے, آپ وہاں ہماری سفارش مت چھوڑیے گا. بس آپ سمجھ رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں, کس پوزیشن میں. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت ہمارے ذمہ ہے. ہمیں اس کو پہچاننا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, سمجھنا ہے اور اپنے اندر جھانکنا ہے. اپنی یاد رکھیے کوئی بھی آدمی دودھ کا دھلا نہیں ہے, لیکن خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امہات المؤمنین میں سے کسی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. یہ قصہ سنانا تھا مجھے حساب کی شفافیت کے ضمن میں, اور کسی صحابی کی نظر پڑ جاتی ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال آتا ہے, آپ رک جاتے ہیں, انہیں بلاتے ہیں, تعارف کراتے ہیں, یہ میری بیوی ہے. کہیں مس انڈرسٹینڈ نہ کر لیں, کہیں وہ مس انڈرسٹینڈ نہ کر لیں, کہیں ایسا نہ سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تشریف. کوئی سوچ سکتا تھا ایسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ آپ نے اپنی صفائی پیش کری. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفائی پیش کر سکتے ہیں تو ہم شفافیت کو کیوں نہیں اپنا سکتے ہیں؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس کو ہم زیادہ بیان نہیں کرتے ہیں. تنظیمیں سال کا حساب نہیں دیتی ہیں. بھئی سال میں ایک مرتبہ آپ حساب کرتے ہیں, آڈٹ کراتے ہیں, کرتے ہی ہیں, سبھی لوگ کراتے ہیں نا, لوگ آڈٹ کراتے ہیں. اس آڈٹ کیے ہوئے حساب کو ہم اس میں کیوں نہیں اپنے ویب سائٹ پہ ڈال سکتے ہیں؟ کیوں نہیں چھاپ سکتے ہیں؟ چھاپتا ہے, کچھ لوگ چھاپتے ہیں, اکثر لوگ نہیں چھاپتے ہیں. آپ بلیو نہیں کریں گے, یقین نہیں کریں گے, پچھلے 10 سال کی محنت سے الحمدللہ آپ کی جماعت کو, جمیعت الماہین کو اس جگہ ہمارے ساتھیوں نے, اس میں مولانا نیاز فاروقی صاحب کا سب سے بڑا کردار ہے, اس لیے کہ ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے تو ہاتھ کھڑا کر دیا تھا. نیاز صاحب نے یہ سسٹم بنوایا میری ضد پر, یہ بھی راضی نہیں تھے ابتدا میں, میری ضد پر یہ ڈلوایا ہے کہ ہم اپنا ماہانہ حساب ڈالیں گے. ملک کی کوئی غیر مسلم آرگنائزیشن بھی سوشل ورک کرنے والی ایسی نہیں ہے جو اپنا مہینے کا حساب اپنے ویب سائٹ پہ ڈالتی ہو. آپ کی جماعت ہے جمیعت الماہین, اکیلی جماعت ہے الحمدللہ جو ہر مہینے ڈالتی ہے. میری یہ ضد تھی, وہ اس کے اوپر یہ لوگ راضی نہیں ہوئے. میری یہ چاہت تھی کہ سونے سے پہلے اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کر دیا جائے, ہر روز ڈالا جائے, لائیو ہونا چاہیے ہمارا اکاؤنٹ. لیکن یہ مانتے نہیں ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ گڑبڑ ہو جائے گی, بدماشی کر لیں گے لوگ ہمارے ساتھ.
تو شفافیت کی بات کر رہا تھا. ہمارے ہاں تو جمعیت علماء ہند میں تو بہت سارے حساب کتاب ایسے آتے ہیں جو ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں, الگ الگ طرح کے حساب آتے ہیں. مدرسوں میں تو ایک ہی طرح کا حساب ہے, آپ تو آسانی سے روزانہ کا روزانہ ڈال سکتے ہیں. ایک ہی طرح کا کام ہے, کھانا ہونا ہے, تنخواہیں جانی ہے, بجلی کا بل جانا ہے, کچھ کبھی ضرورت ہوگی مینٹیننس کا ہوگا, کبھی مہمان نوازی ہوگی. ہاں بس یہ 4-5 طرح کے کام ہیں. آپ کیوں نہیں روزانہ ڈال سکتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں یہ کہہ سکتے ہیں اپنی قوم سے کہ ہمارا لائیو اکاؤنٹ ہے, آپ جا کے چیک کر لیجئے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کوشش کریے, اللہ مدد کرے گا, آسانی سے ہو جائے گا. نہ کریے لائیو, مہینے میں ڈال دیجئے. اچھا مہینے میں نہیں ڈال سکتے, سال ہی میں ڈال دیجئے. ہمارے ہاں تو سال کا بھی سسٹم ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ ہم نے سیکھا نہیں ان سے کچھ کہ وہ نبی ہونے کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی پیش فرما رہے ہیں. ہمارے اوپر تہمت ہے, معاف کریے گا, ہمارے اوپر تہمت ہے کہ ہم حساب کتاب ٹھیک نہیں رکھتے ہیں. ہے تہمت, کھلی تہمت ہے, اس کے باوجود ہم نہیں بناتے. تو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور دوسری بات, حساب کی شفافیت کے ساتھ آپ کے ادارے کے محل وقوع, ادارے کی بلڈنگ اور ادارے کی ساری چیزوں میں بھی ایسی شفافیت ہونی چاہیے جیسی اس ہال میں ہے. صاف ستھرا ہونا چاہیے. آدمی آئے تو اس کے زبان سے بے ساختہ دل سے نکلے, ارے واہ کہاں آ گئے. اچھا اس کے لیے شاندار بنانا ضروری نہیں ہے, بالکل ضروری نہیں ہے شاندار بنانا. جو بنا ہوا ہے اس کو صاف رکھنا سیکھ جائیے اور سکھا دیجئے طلبہ کو. اگر کسی ادارے کا, کسی جگہ کا بیت الخلا یا کسی مسجد کا بیت الخلا صاف نہیں ہے تو سمجھ لیجیے وہ مسجد یا ادارہ صاف نہیں ہے. میرے گھر کا بیت الخلا اگر صاف نہیں ہے تو میرا گھر صاف نہیں ہے. ایسا صاف ستھرا ہونا چاہیے جیسے میرا خود کے کمرے کا بیت الخلا صاف ہوتا ہے, ویسا آپ کے اداروں کا اور مسجدوں کا بیت الخلا صاف ہونے چاہیے, وضو کی جگہ اور استنجے کی جگہ. یہ بہت ضروری ہے, آپ کی شخصیت پہچانی جاتی ہے اس سے. اب بنگلور کی مسجدوں کی بات نہیں کرتا میں, لیکن گاؤں دیہات میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا, پتہ چل جاتا ہے فوراً. ضلعوں میں جاتے ہیں, اضلاع میں جاتے ہیں, بھئی یہ کس حال میں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو بکھری ہوئی سی ہیں, الگ الگ نوعیت کی ہیں. اس میں واپس میں اگین پھر کہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو خود آگاہی کے اوپر محنت کرنی چاہیے, توجہ ڈالنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دے, اپنی معرفت, پروردگار اپنی معرفت عطا فرما دے, یا کم سے کم معرفت کی جستجو عطا فرما دے. بس جس کو جستجو ہو جائے گی وہ منزل پہ ضرور پہنچے گا, کیونکہ ہم اگر ایک قدم چلیں گے تو وعدہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کی طرف سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ 10 قدم چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت مولانا محمد نواز صاحب, بنگلور مدرسہ تعلیم القرآن, محمد رسول اللہ صاحب, رام نگر محمد غوث صاحب, بن جناب عبد الرحمن صاحب, مولانا عبد الواجد صاحب, بنگلور کے محمد حضرت عابد صاحب, اور اسی طرح اور لوگوں سے بھی دلوائیے نا, بس میرا تو کام ہو گیا. اور اب اس کے بعد میں چونکہ تقریباً 400 طلبہ اکرام ہیں جی, اس پروگرام پورے پروگرام کے روح روا جو ہیں مولانا نیاز فاروقی صاحب ہیں, انہی کا آئیڈیا ہے, انہی کی محنت ہے. صدر جلسہ حضرت سید محمد مہدی صاحب دامدار کہتون, علماء اکرام, معزز حاضرین, بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جو جمعیت کی طرف سے اوپن اسکول کی جو محنت ہوئی ہے, ایک
انگریزی میں اگر کہیں تو یونیک ایفرٹ ہے. انہیں اپنے طور پر اس طریقے کا کوئی نظام عالمی عالم نہیں تھا. یوں تو انفرادی طور پر کچھ محنتیں ہو رہی تھی، لیکن اس کو آپ نے ایک انسٹیٹیوشنلائز کر دیا، یعنی ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے جس میں ہر کوئی ہر وقت کہیں بھی جا کر حصہ لے کر اپنا ایک کورس مکمل کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں اچھے ایڈوکیٹس کی ضرورت ہے، سوشل ورکرس کی ضرورت ہے، بلکہ میری رائے میں اچھے سیاست دانوں کی بھی ضرورت ہے. ان کی بھی اگر تربیت ہو جائے، اگر وہ بھی آگے آ جائیں تو ایک بہت بڑی بات ہے. ساتھ ساتھ میری رائے کچھ یہ بھی ہے، آج کل جو حکومت، بلکہ جس زمانے میں بھی ہو، یہ ایک سیاستدان ہوتے ہیں حکومت میں، اور دوسرا لیول جو ہے بیوروکریسی کا ہے، افیشیلڈم کا ہے. یہی سب سے بڑا طبقہ ہے جو حکومت چلاتا ہے، یہی جس کو سول سروس کہتے ہیں. اگر اس طرف بھی اگر آپ کچھ توجہ عطا فرما دیں، جس طریقے کے اوپن اسکولنگ کی طرف کیا ہے، اگر جمعیت کی طرف سے ان بچوں کو جو اس میں یا میریٹڈ ہیں آگے بڑھنے کا کوئی نظام بنا دیں آپ کی طور پر ادارے سے، جو تو ہر جگہ ہو رہا ہے، اگر جمعیت کی طرف سے بھی کچھ اس کا بھی نظام بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اچھے لوگ علماء کرام سول سروس میں داخل ہوں گے. کسی ایک کا ایک آفس میں ہونا ہی کافی ہے، بہت ساری خدمات ہو جاتی ہیں. کچھ کریں یا نہ کریں، اس کا وہاں پر رہنا ہی کافی ہے. اگر ایک پولیس اسٹیشن میں ایک سب انسپکٹر رہ جائے تو بہت ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. تو اسی لیے اس سلسلے میں بھی اگر کچھ محنت ہو جائے، کچھ توجہ آپ کی ہو جائیں تو ہم لوگ ساتھ ہیں. پہل کرناٹک سے ہی ہو جائے تو بھی بہت اچھی بات ہے. ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ ابھی حضرت مولانا نیازی صاحب سے میری بات ہوئی کہ بہت سارے حکومت کے ایسے مسائل ہیں جن کا حل کسی نہ کسی کو کرنا ہے. somebody has to build the cat کا ساتھ ہے. تو الحمدللہ آپ نے آپ کی تقریر میں یہ فرمایا کہ ان مسائل کو ہم سمجھ کر سوچ کر کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. ہاں، یہ کام صرف بڑے بڑے ادارے کر سکتے ہیں، مثلا مسلم مسئلہ بورڈ ہو یا جمعیت ہو، اس طرح کے ادارے ہی ایسی چیزوں میں آگے بڑھ کر کام کر سکتے ہیں، ورنہ انفرادی طور پر کرنا مشکل کی بات ہے. اگر آپ ایسی چیزیں تھوڑا جمعیت کی طرف سے آئیڈینٹیفائی کر دیں تو کمیونٹی میں بہت سارے وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، اور قابل لوگ بھی ہیں، وہ آگے بڑھ کر آئیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت کے لیے اتنی درخواست کافی ہے. شکریہ، آپ نے مجھے دو بار کہنے کا موقع عطا فرمایا. الحمدللہ. اسناد کی تقسیم کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے جو شروع میں جن کو اسناد ملیں گی وہ حضرات اطمینان سے